وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. الحمدللہ رب العالمین. ہماری گرامر کی اپلیکیشن کی کلاسز کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ سورۃ الفجر پر پہنچے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفجر کا گرامیٹیکل انالیسس شروع کریں گے. تو آئیے جناب سورۃ الفجر کا گرامیٹیکل انالیسس شروع کرتے ہیں. سورۃ الفجر شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر. اوکے جناب، سورۃ الفجر کا جو ابتدا ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے دوسری سورتوں میں دیکھا ہے، جس میں صیغۃ القسم سورہ کے شروع میں آتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم کھائی ہے سورہ کے شروع میں، جیسے والعصر والتین، بالکل ویسے ہی والفجر. تو بالکل سیم انالیسز ہے. ہم واو کو حرف جارہ لیتے ہیں، آگے مجرور کہہ کر، اور اس کو ہم متعلق کہہ دیتے ہیں ایک محذوف قسم کے. ٹھیک ہے جی، اور اس قسم کو ہم اقسمو کہتے ہیں اور اس کو محذوف کہہ دیتے ہیں. قسم ہے فجر کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ کے شروع میں فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، اور فجر کا وقت جو ہوتا ہے بڑا ہی عظیم وقت ہوتا ہے. دن کی ابتدا ہوتی ہے فجر کی نماز کے ساتھ. فجر علمی طور پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فجر دو طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، ایک ہوتی ہے فجر الصادق یعنی سچی، اور ایک فجر الکاذب جس کو کہا جاتا ہے. اصل میں اگر ہمارے تو یہ مطالعے میں یا مطالعے سے زیادہ ہماری دیکھنے میں نہیں آتا، مشاہدے میں، کہ صبح کا وقت کیسے آتا ہے، کیونکہ ہم لوگ شہروں میں رہتے ہیں، لائٹس اتنی ہوتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب فجر ہو گئی. اگر کبھی ہمارا ایسے علاقے میں جانا ہو جہاں لائٹس کم ہو یا لائٹس نہ ہو، تو پھر آپ مشاہدہ کریے گا کہ جب رات ختم ہونے لگتی ہے تو ایک فجر ایسے ہوتی ہے جو کچھ، یعنی فجر نہیں ہوتی، کچھ روشنی کی جو مطلب وہ ورٹیکلی آتی ہے آسمان پہ سے، اوپر سے نیچے کی طرف.
ٹھیک ہے جی، کچھ روشنی یا کچھ روشنی کی شعاعیں ورٹیکلی آسمان پہ اپیئر ہوتی ہیں لیکن پھر وہ غائب ہو جاتی ہیں، یعنی دوبارہ رات ہی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو فجر الصادق نہیں کہتے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ آتی ہیں لیکن ورٹیکلی آتی ہے یعنی آسمان پہ اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ جو فجر الصادق ہے وہ ہاریزونٹلی آتی ہے اور پھر جب وہ آ جاتی ہے ایک بار، اسی کو فجر کا وقت کہتے ہیں، یعنی فجر کی اذان اسی وقت ہوتی ہے اور اسی وقت روزہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ واپس نہیں جاتی، پھر اس کے بعد دن ہی نکلتا ہے، تو اس کو فجر صادق کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ اسی فجر کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، والفجر۔ اس کے بعد ولیال عشر، یہ بالکل ویسے ہی معطوف، ٹھیک ہے جی، لیال جو ہے وہ لیل کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی، لیل کس کو بولتے ہیں؟ رات کو، تو لیالن جو ہے وہ لیل کی جمع ہے، اور عشرن یعنی 10 راتیں، تو یہ جو کوانٹٹی ہے، نمبر ہے، یہ صفت ہو جائے گی لیال کی، اس کو آپ موصوف لے لیں گے اور موصوف اور صفت ملا کے مرکب توصیفی ہو گیا، یعنی 10 راتیں، اور یہ سوری واو تو عطف ہے، واو کا حرف عاطفہ یا عطف کہتے ہیں، اور یہ ہو گیا معطوف والفجر پہ، تو اس کا معطوف اول کہہ سکتے ہیں، اور آگے معطوف ہمیں نظر آ رہے ہیں ولیال عشر۔ اب یہاں پہ 10 راتیں، 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ ان 10 راتوں سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں 2 اقوال ہیں، ایک یہ کہ اس سے مراد لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ اس سے مراد ہے۔ اچھا، اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہاں پہ راتوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو ذی الحجہ کے جو دن ہے اس پہ کیسے رائے لی گئی ہے، تو دن جو ہے جو ہوتے ہیں اس پہ راتوں کو بولا جاتا ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا اکثر کہ میں 10 دن اور 10 راتوں سے یہ کام کر رہا ہوں، یا 10 راتیں گزر گئیں، اب اس میں دن اور راتیں سب شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی، تو اس سے مراد 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، جو پہلے 10 دن ہیں، اور اس کے بارے میں وہ جو 10 دن ہیں اس کے متعلق حدیث میں بہت تاکید آئی ہے نیک اعمال کرنے کی، یہاں تک تاکید آئی ہے کہ ان دنوں سے زیادہ کسی دن میں عمل زیادہ محبوب نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند عمل وہ ہے، سب سے زیادہ جو ان 10 دنوں میں نیکی کی جائے، اسی لیے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کہ صحابی نے سوال کیا کہ جہاد سے بھی زیادہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد سے بھی زیادہ، سوائے اس کے جو اپنی جان اور مال لے کر جائے اور کچھ بھی نہ لے کر لوٹے، یعنی شہید ہو جائے، یعنی ان 10 دن کے علاوہ اگر کسی اور دن میں جہاد کیا جائے تو ان 10 دنوں کا عمل زیادہ محبوب ہوگا، سوائے اس کے جو شہید ہو جائے، تو پھر اس کا تو اجر الگ ہی۔ تو اتنے اہم ہے ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، تو جو متفق یعنی زیادہ تر آپ کہہ سکتے ہیں علماء کی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو سوال یہ ایک آ سکتا ہے کہ پھر زیادہ افضل کون سے دن ہوئے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یا رمضان کی آخری 10 راتیں؟ تو زیادہ افضل ان دونوں میں سے کون سے ہیں؟ ہاں جی، کسی کو پتا ہے جواب؟ obviously بہت سارے ساتھیوں کو پتا ہوگا۔ جواب یہ ہے اس کا کہ اگر دنوں کی بات کی جائے، دن یعنی ڈے کی، تو پھر ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ زیادہ افضل ہے، اور اگر راتوں کی بات کی جائے تو رمضان کی آخری راتیں، نائٹس زیادہ افضل ہیں، کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس میں ہی لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو یہاں پہ 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ اس کے بعد والشفعی، یہ معطوف ہے، اور والوتری یہ بھی معطوف ہے، 2 چیزوں کی اور قسم کھائی گئی اس آیت مبارکہ میں، والشفعی
والوتری. شفعی سے مراد ہے جفت یعنی آڈ، ٹھیک ہے جی، آڈ نمبر جس کو کہتے ہیں. اور والوتری، سوری الٹا میں نے کہہ دیا، والشفعی سے مراد ہے ایون، ٹھیک ہے جی، جفت یعنی ایون. دو یہ شفاعت بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی کسی چیز کو دوسری چیز سے ملا دینا، شفاعت کرنا. شفعی یعنی وہ چیز جس کو دو میں تقسیم کیا جا سکے، ٹھیک ہے جی، یعنی پیئر بھی کہہ سکتے ہیں. اور والوتری سے مراد ہے ایک، آڈ، ون، ٹھیک ہے جی. والشفعی والوتری جو ہے اس کی بہت ساری تفاسیر کی گئی، ٹھیک ہے جی. اس کے بارے میں 36 اقوال ملتے ہیں تابعین و تبع تابعین سے، 36 کہ والشفعی والوتری جو ہے اس سے مراد کیا ہے. مختلف تفاسیر ہیں جو آپ کو اس کی مل جائیں گی. ایک تفسیر یہ ہے جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، عطیہ المجاہد اور دیگر جلیل القدر علماء تفسیر نے اس کو ترجیح دی ہے. اور اس کی تشریح یوں ہے کہ ساری مخلوق دو دو ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے وہ دو دو ہیں، یعنی ہر چیز جو ہے اس کا پیئر ہے. جیسے دیکھیں آپ مخلوقات میں کفر، ایمان، ضلالت و ہدایت، یعنی پیئرز ہیں یہ سارے. سعادت و شقاوت، لیل و نہار، زمین و آسمان، بحر و بر، شمس و قمر، جنس و انس، مذکر و مؤنث، زندگی اور موت، عزت اور ذلت، علم اور جہالت، وغیرہ وغیرہ. تو یہ مخلوق کے لیے، یعنی وہ شفعی جو ہے یہ مخلوق کے لیے ہے، اور والوتری جو ہے یہ خالق کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تمام شانوں اور صفات میں یکتا ہے اور طاق ہے، ٹھیک ہے جی. تو والوتر یعنی طاق. اللہ تعالیٰ زندہ ہے، موت نہیں، عزت ہے، ذلت نہیں ہے، علم ہے، جہالت نہیں ہے، قوت ہے، ضعف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی یکتا ہے اور اس کی صفات بھی یکتا ہے. تو یہ ایک اس کی تفسیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس کے علاوہ 35 اور قول ہیں مختلف جو سارے میں نے پڑھے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جناب. تو یہ تیسری اور چوتھی قسم ہوئی. اور اس کے بعد جو پانچویں ہے وہ ہے واللیل اذا یسری. واو عطف ہے، اللیل معطوف ہے، ٹھیک ہے جی. اور اذا جو ہے ہم نے پڑھا ہے یہ ظرف ہے زمان. یسری جو ہے یہ فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کا جو فاعل ہے اس کے اندر ہی ہے ہوا، اور لیل کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ جو ضمیر ہے وہ کی ہے لیل کی طرف جا کے. اس کی کنسٹرکشن کیسے ہے؟ اس کا مادہ ہے سین، را اور یا، ٹھیک ہے. باب دود سے آتا ہے، تو اگر سین را اور یا کو باب دود پہ ڈال دے تو کیا بنے گا؟ دورہ با یضربو سرایا یس ریو، ٹھیک ہے جی. کیا بنے گا؟ یس ریو. یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں جو یا ہے اس کو محذوف کیا گیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے جو پہلی آیتیں ہیں ان کا جو سر ناقص ان کا کی جو قاعدہ لگا خوبصورتی کے، ہے. جی جی بولیے. سر میں السلام علیکم، میں پوچھنا چاہ رہا تھا ناقص کا قاعدہ لگا کے بعد میں ساکن کر کے پھر وہ کیا گیا ہے یا ابھی جی جی ڈائریکٹلی بالکل، کر دیا ہے؟ جی جی بالکل بالکل، وہ تو قاعدہ لگے گا نا، یس ری ہو جائے گا نا، بالکل. ٹھیک ہے. ناقص کا قاعدہ لگے گا سی، اور پھر یا جو ہے اس کو محذوف کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی. کیونکہ جو آیات ہیں ان کا قرینہ ایسے ہے والفجر،
ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے ہے. تو یہاں پہ جو ناقص کا قاعدہ ہے وہ تو بالکل پہلے لگے گا اور اس کے بعد یا کو آپ محذوف کر دیں یا کو ڈائریکٹ محذوف کر دیں. یسر. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب یہ پہلی جو 4 آیات ہیں ان میں قسم آئی ہیں. 5 قسمیں ہیں جو آئی ہیں. فجر کی قسم، 10 راتوں کی، شفع اور وتر کی، الوتر کی، اور رات کی جب وہ چلے. ٹھیک ہے جی. یسری یعنی جب وہ چلے، یعنی رات جب چلنے لگے تو پھر اس کی قسم. اور اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے حل فی ذالک قسم لذی حجر. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ اذا یسر جو یہ شرط نہیں بنے گی؟ نہیں، شرط تو نہیں بنے گی. شرط کس چیز کی؟ ظرف ہے. زمان ہے نا سر. ہاں جی، اس کو مضاف لے سکتے ہیں نا سر، ظرف زمان کو مضاف لیں گے. بالکل لے سکتے. مضاف ہوگا. یہ جو یسر ہے یہ مضاف الیہ بن جائے گا. لیکن شرط کس چیز کی بنائیں گے؟ اوکے سر. ہاں بالکل، یہ مضاف الیہ ہے اور اذا کے ساتھ ظرف زمان بنے گا. اور ظرف جو ہے یہ کس کے لیے؟ واللیل کے لیے ظرف ہے. ٹھیک ہو گیا جی. شرط نہیں بنائیں گے کیونکہ شرط ہوتی ہے. نہیں، شرط ہو تو پھر جی نہیں، شرط ہوگی تو پھر جواب شرط بھی ہوگا یا ظاہر یا محذوف. یہاں پہ تو کوئی شرط اور جواب شرط والی بات نہیں ہے نا. نہیں، میرے کانسیپٹ ضروری یہ تھا کہ اذا آتی ہے تو شرط بنتا ہے سر. ضروری نہیں. اچھا ضروری نہیں. جو دیکھیں شرط اس وقت ہوگی جب جملہ شرطیہ ہوگا. جملہ شرطیہ وہ ہوتا ہے جس میں شرط اور جواب شرط ہوتا ہے. جواب شرط ظاہر ہوتا ہے عموماً، محذوف بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ظاہر ہوگا، محذوف بھی ہو سکتا ہے جواب شرط. لیکن پھر وہ آپ کو کلام سے پتہ چلے گا کہ وہاں پر جواب شرط محذوف ہے کہ نہیں. وہاں پہ شرط اور جواب شرط والی بات ہے. جی شاہد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سر میں کہہ رہا ہوں یہ اذا اور یسر جو ہے یہ مضاف الیہ بنے، کچھ تو بنے گا نا سر کہ نہیں بنے گا سر؟ بنائے نا ہم نے، ظرف بولا نا. دیکھیے آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ظرف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ظرف کہاں پڑھا یہ بتائیے. ظرف سر آپ نے جو اپنا شبہ جملہ مطلب یہ بنتا ہے نا سر. نہیں، شبہ جملہ نہیں ہوتا ظرف. سر یا شرط بنتا ہے سر. آپ نے بتایا سر کہ ظرف جو ہے وہ جملے کے درمیان بھی آتا ہے، مضاف ہوتا ہے، آگے مضاف الیہ ملتا ہے سر اس کا. اور شرط جو ہے وہ جملے کے شروع میں آئے گا سر اگر شرط ہوگا تو. ہاں تو شرط ہوتا ہے بالکل. جی تو اگر دیکھیں اذا جو ہے نا، اذا وہ ظرفیہ شرطیہ، اس کا نام ہے ظرفیہ شرطیہ. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہیں پہ ظرف کا کام دیتا ہے اور کہیں پہ شرط کا کام دیتا ہے. ٹھیک ہے. اذا جب جملے کے شروع میں آتا ہے تو عموماً، ہمیشہ نہیں لیکن عموماً وہ پھر اس وقت شرط بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے آگے جواب شرط آپ کو ملے گی. جب وہ جملے کے درمیان میں آئے گا تو پھر وہ ظرف بنے گا. ٹھیک ہے جی. اس کا ایک جنرل نام ہے ظرفیہ شرطیہ. لیکن ہمیشہ ضروری نہیں کہ اذا آئے تو ظرف بھی بنے اور شرط بھی بنے، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھنا پڑے گا. دوسری چیز جو ظرف ہوتا ہے اس کو آپ نے پڑھا تھا مفعول خمسہ کے ٹاپک میں. ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ نے مفاعیل خمسہ پڑھے تھے نا، 5 نام پڑھے تھے مفعول کے. مفعول بھی، مفعول فیہ، مفعول لہو، اس طرح مفعول مطلق اور ایک اور تھا مفعول ٹھیک ہے فیہ. جی. تو ہاں تو یہ ظرف ہے، یہ مفعول فیہ ہے. ٹھیک ہے جناب. تو اذا جب آئے گا تو اس کی ایک بہت اچھی جو پہچان ہے، جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ شروع میں آتا ہے تو شرط کا کام دیتا ہے، درمیان میں آتا ہے تو ظرف کا کام دیتا ہے. جیسے سورۃ النصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو وہاں پہ شرط ہے کیونکہ اس کے آگے جواب شرط آپ کو ملے گی، شروع میں آیا. تو ایک اچھی جنرل اس کی پہچان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر ایک تھوڑی سی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا سر کہ اس کی ایک اور چھوٹی سی پہچان یہ بھی ہے کہ ظرفیہ اور شرطیہ کی بنانے کی، کہ اذا کے بعد اگر ایک جملہ ہے نا تو وہ ظرفیہ کہلاتا ہے، اگر 2 جملے آ جائیں تو پھر وہ شرطیہ میں کنورٹ ہوتا ہے. سر میں نے ایک جگہ پڑھا تھا یہ. وہی بات ہے نا طاہر، میں نے آپ کو ابھی یہ بتایا نا کہ شرط اس وقت ہوگی جب آگے جواب شرط آئے گا. سادی سی بات. جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے. ابھی جو ہم نے بات کی تھی وہی بات ہے بالکل، کہ شرط اس وقت ہوگا جب آگے جواب شرط ملے گا.
لیکن آپ کی انفارمیشن کے لیے جواب شرط کبھی محذوف بھی ہوتا ہے. بالکل سر بالکل. جی تو پھر وہاں دو جملے ہمیں نہیں ملیں گے. تو وہ کلام ہم جب دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہاں پہ جواب شرط محذوف ہے کہ نہیں. واللیل اذا یس هل في ذلك قسم لذي حجر. ہاں جی جی طاہر بھائی پانچویں آیت جو ہے اس کو کیجیے. سر حل فی ذالک قسم لذی حجر، حل جو ہے سر حرف استفہام ہے، اور فی ذالکہ جو ہے سر فی جارہ ہے، اور ذالکہ جو ہے اس میں اشارہ بن کے مجرور بن گیا سر فی کے لیے. اور ٹھیک ہے تو حل جو ہے یہ حرف استفہام ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی حرف استفہام ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا یہ تقریر کے لیے ہے. ٹھیک ہے یعنی اس کا مقصد استفہام نہیں ہے، اس کا مقصد ہے یقیناً تقریری ہے. ٹھیک ہے جی سر صحیح. اور سر فی قسم جی بالکل کنٹینیو کیجیے. بالکل. اچھا حل میں لکھ لیتا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ. حل جو ہے آپ نے اس کو کہا حرف استفہام تقریری. ٹھیک ہے جی آگے سر فی ذالکہ ہے، فی جو ہے جارہ ہے سر، ذالکہ، اور ذالکہ جو ہے سر اس میں اشارہ بن کے مجرور بنایا ہے سر. ٹھیک ہو گیا. اور سر قسمون جو ہے سر یہ چونکہ حالت رفع میں ہے تو جی. اس کو سر میں نے مبتدا بنایا ہے مؤخر، اور جو آگے اچھا. حل فی ذالکہ اس کو مقدم خبر کیا ہے سر. صحیح ہے صحیح ہے. خبر مقدم ہے اور اس کا مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ مبتدا مؤخر جب ہوتا ہے نا تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نکرہ آ سکتا ہے. جی سر. تو یہاں پہ نکرہ ہے قسم تو مبتدا مؤخر ہے، اور اس سے فی ذالک متعلق ہے، متعلق خبر ہے، اور خبر اگر محذوف مانے تو اس کو ہم خبر مقدم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے آگے چلیے. اس کے بعد سر لذی ہجر، لی کو سر جارہ لیا ہے میں نے، اور زی ہجر کو سر مضاف مضاف لے لیا ہے. صحیح ہے. زی جو ہے نا یہ کون سا مضاف ہے؟ یہ سر 5 بتائے تھے نا سر آپ نے. جی جی یہ وہی بات ذو ہے سر. ذا ذی. ٹھیک ہے ہم نے 5 ایسے پڑھے تھے جس میں جو ہے وہ جب یعنی مضاف بنتے ہیں تو رفع نصب جر میں ان کی ساؤنڈز چینج ہوتی ہیں. ابا ابو ابی. ٹھیک ہے اخو اخا اخی. اسی طرح تھا ذو ذا ذی. ذو ذا ذی رفع نصب جر میں مضاف استعار بنے گا. تو یہاں پہ یہ جر میں ہے کس کی وجہ سے؟ حرف جارہ لام کی وجہ سے. ٹھیک ہے تو یہ اچھا یہ مضاف الیہ مل کے مجرور ہو گیا. اور یہ کیا بنے گا؟ یہ بھی سر یہ خبر بنایا تھا اب، لیکن سر ایک وہ بھی ہے کہ کیا یہ موصوف بن سکتا ہے سر فی ذالک قسم سر؟ یہ پورا کا پورا صرف کیونکہ یہ اگر مبتدا ہو گیا اور یہ خبر ہو گئی فی ذالک، تو اس کو سر اگر ہم موصوف کر لیں اور عقل والوں کے لیے خبر کر لیں سر لذی ہجر کو سر، اگر صفت کر لیں صفت سر موصوف صفت. ہاں ٹھیک ہے صفت بنا لیں اس کو آپ. جی سر کیونکہ سر وہاں پہ معرفہ اور نکرہ کا بھی وہ ہے سر. معرفہ نکرہ اسم کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو صفت بن سکتی ہے. ٹھیک ہے تو آپ اس کو صفت بنا لیجیے قسم ان کے لیے. جی سر ٹھیک ہے. جی سر اس کا اچھا میننگ تو ہے یہ سر پورا جو ہے کون سا جملہ بنا؟ یہ جملے یہ تو موصوف صفت بنا کے میں جملے اس میں ہی بنے گا سر. جملہ اسمیہ بنے گا. ٹھیک ہے جی جملہ اسمیہ استفہامیہ. اچھا اس کو کیا بنائیں گے جملہ اسمیہ کو؟ جملہ اسمیہ کو کیا بنائیں گے سر؟ ہاں مطلب دیکھیں عموماً جب قسم آتی ہے تو اس کے بعد جواب قسم آتا ہے. جواب قسم. جی سر ٹھیک ہے جی. جواب قسم جو ہے اگر جملہ اسمیہ ہو تو اس میں ان اور لام کے ساتھ تاکید آتی ہے، اور اگر جملہ فعلیہ ہو مضارع ہو تو لام و نون ثقیلہ کے ساتھ، ماضی ہو تو لقد کے ساتھ تحقیق آتی ہے اس میں. ٹھیک ہے جی ایسے ہی ابھی ہم نے اب تک پڑھا ہے. تو اب دیکھیے جو قسم کے صیغے ہیں وہ اس سے پہلی والی آیت میں پورے ہو گئے ہیں.
تو اب جواب قسم جو ہے وہ ہمیں ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے شاہد صاحب؟ جی سر. جواب قسم ہم نے اس میں ڈھونڈنا ہے. تو جواب قسم کہاں پر ہے؟ تو اس کے بارے میں 3 رائے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں 3 رائے ہیں جس میں 2 زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ جو جواب قسم ہے وہ محذوف ہے، لَتُبْعَثُنَّ لَتُنَبَّؤُنَّ، اس طرح سے بیان کیا گیا کہ تم ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے، تم ضرور بضرور بتائے جاؤ گے جو تم نے کیا ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ جو مکی سورہ ہیں اس میں عقیدے پہ زیادہ فوکس ہے، تو ایک رائے اس کی یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ جو جواب قسم ہے وہ مؤخر ہے، وہ بعد میں آیا ہے. ٹھیک ہے جی، اور وہ ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، جو آیت نمبر 14 ہے. ان ربک لبالمرصاد، آیت نمبر 14، وہ جواب قسم ہے. ایک رائے یہ ہے. دوسری اور تیسری رائے ہے کہ انہوں نے جو جملہ اسمیہ ہے یہ والا 5ویں، اس کو ہی انہوں نے جواب قسم کہا ہے. صحیح ہے جی، لیکن اس میں ہمیں کوئی تاکید نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، عموماً جو جواب قسم ہوتا ہے اس میں تاکید ہوتی ہے. تو پہلی 2 رائے جو ہیں وہ زیادہ وزنی معلوم ہوتی ہیں، اور تیسری رائے بھی ہو سکتی ہے کہ یہی جواب قسم. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. ترجمہ کیجیے شاید صاحب. کیا اس میں کوئی قسم ہے عقل والوں کے لیے؟ اچھا، اب دیکھیے اس میں جو ہے نا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ حل جو ہے نا، ہم نے اس کو بولا یہ استفہام تقریری ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر. ٹھیک ہے نا، تو اس میں کیا کا ترجمہ نہیں کریں گے، یہ تقریر کے لیے، تو یقیناً کا ترجمہ ہو جائے گا. صحیح ہے جی؟ جی سر. کیونکہ تقریر کے لیے یقیناً. اس میں اب کن چیزوں میں، اس سے پہلے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے، یہ بہت عظیم قسمیں ہیں، تو ان چیزوں میں قسم. اچھا، اب یہاں پہ قسم جو ہے نکرا ہے، تو اس نکرا کا کیا فائدہ لیں گے ہم یہاں پہ؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک جو عام جو ہم نکرا کا استعمال کرتے ہیں وہ تو نکرا کے لیے کرتے ہیں، یعنی ایک قسم. ٹھیک ہے جی، لیکن یہاں پہ یہ معنی صحیح نہیں ہوگا ایک قسم کا. صحیح، نکرا کے ہم نے دوسرے استعمال بھی پڑھے ہیں کہ نکرا استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. اگر نکرا اسم اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے تعظیم کے لیے، اسی طرح نکرا جو ہے وہ تنکیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو نکرا ہے وہ تعظیم کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، تعظیم کے لیے، یعنی ان چیزوں میں جو قسم ہے وہ بہت بھاری ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ یہاں پہ قسم جو ہے نکرا، اس کا ترجمہ لے کے آئیں گے کہ بہت بھاری قسم ہے. ٹھیک ہے جی، یقیناً اس میں بہت بھاری قسم ہے، بہت وزنی قسم ہے. لی حجر، جی لی حجر کے لیے کیا ترجمہ کریں گے؟ عقل والوں کے لیے سر. ہاں، عقل والوں کے لیے. اچھا، ہم یہاں دیکھیے ذی حجر، یعنی حجرن جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے جی؟ حجر کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں ہم کو پتہ ہی ہے. حجارہ کس کو بولتے ہیں؟ پتھر کو. پتھر کو. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ عقل والوں کے لیے ذی حجر کہا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، حجر سے مراد یہ ہے کہ کوئی باؤنڈری وال بنا دی جاتی ہے پتھروں سے تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، اس لیے حتیم کو بھی حجر کہا جاتا ہے. اصحاب الحجر بھی مشہور ہیں، اصحاب الحجر کہا جاتا تھا ان کو. ٹھیک ہے جی، پتھر والے. تو یہاں پہ عقل جو ہے اس کو کہا گیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عقل ہے انسان کی وہ اس کو باندھ کے رکھتی ہے. دیکھیں، جو عقل مند باشعور انسان ہوتا ہے وہ اس کی عقل اس کو بند کر کے رکھتی ہے کوئی بھی غلط حرکت کرنے سے. ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیے جو لوگ اپنی عقل پہ کنٹرول نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، بے عقل ہوتے ہیں یا ان کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر سکتے نا، کیونکہ ان کی عقل ان کو باندھ کے نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، اسی لیے وہ مکلف بھی نہیں ہو. ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی بہت غلط کام بھی کر دیں، کوئی بہت بڑا گناہ بھی کر دیں، مکلف نہیں، کیونکہ ان کی عقل نے ان کو باندھ کے نہیں رکھا ہے. تو جو ذی عقل ہوتے ہیں، ذی شعور ہوتے ہیں، ذی حجر ہوتے ہیں، ان کی جو عقل ہے وہ ان کو باندھ کے رکھتی ہے کوئی بھی نامعقول حرکت کرنے سے. ٹھیک ہے جی، تو یہاں یہ مراد ہے عقل والے، ذی حجر. تو یقیناً جو عقل والے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے قسم بیان فرمائی ہے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان کے لیے. یس کامران.
اچھا جی، اب یہاں سے اور آگے وضاحت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں بیان فرمائی ہیں اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اور اگر وہ نہیں ایمان لائے، اگر وہ عقل والے جو عقل رکھتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں، وہ ایمان نہیں لائے، تو ان سے پہلے بھی بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، ٹھیک ہے جی، ان سے پہلے بھی بڑی بڑی قومیں گزری، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور ہم نے ان کو وہ کچھ دیا تھا جو تم کو نہیں دیا، تو وہ ہر اعتبار سے زیادہ طاقتور تھے۔ آئیے ان کی مثال دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے طاقتور تھے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے ذکر فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ طاہر بھائی کریں گے؟ جی سر میں کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ علم تر کیف فعل ربک بعاد، سر یہ ایگزیکٹلی ہم پہلے کر چکے ہیں، سورہ فیل کی پہلی آیت ہے، بالکل ایگزیکٹلی وہی ہے۔ ربک باصحاب الفیل، میں کر دیتا ہوں، بالکل ویسے ہی ہے، ہاں تو جلدی سے کر دیجیے کیونکہ ہم لوگ کر چکے ہیں۔ حمزہ استفہام تقریری، لم نفی جزم و قلب، ٹھیک ہے۔ ترا فعل ہے سر، فعل مدار واحد مذکر حاضر، فاعل انتا مجزوم اس کے اندر موجود ہے سر۔ کیفا جو ہے حرف اس کو مفعول بہی بنایا تھا سر ہم نے اس میں، صحیح ہے۔ اور مفعول بہی، اچھا مفعول بہی ہم نے کس کو بنایا تھا؟ کیفا کو، کیفا کو بنایا تھا، لیکن یہاں پہ سر حرف استفہام کی بھی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے مفعول بہی بنا کے کی تھی سر اس کو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، استفہام تو ہے یہ، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو پورا ملا کر جو ہے وہ مفعول بہی بنایا۔ آگے کریں پھر ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو۔ فاعل فعل ماضی واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے۔ ربو کا مضاف مضاف الیہ کے فاعل ہو گیا تھا، پہلا صیغہ تھا، آگے دیکھا تو فاعل مل گیا ہمیں ربو کا کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ فاعل کا جو فاعل ہے وہ ربو کا، جی آپ کا ٹھیک ہے جی، رب، اور یہ مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے، یس سر، ٹھیک ہو گیا۔ فاعل اس کے بعد بیعاد جار مجرور، بیعاد جار مجرور متعلق فعل فعل، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو حرف استفہام ہے اس کو آپ مبتدا بنا لیں، اور فعل ربک بعاد کو خبر اگر بنا لیں تو مبتدا اور خبر مل کے جو ہے مفعول بن جائیں گے طرح کے، ٹھیک ہو گیا جی سر، کیونکہ اس میں استفہام جو ہے وہ مبتدا یا خبر بنتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ عموماً دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو دوسری رائے یہ ہے، اور یہ زیادہ تر رائے ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے آج ہی دیکھی ہے، لیکن زیادہ تر جتنے بھی کبار علماء گزرے ہیں اس نحوی ترکیب کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ فعل ربک بعاد، اس میں جو کیفا ہے یہ استفہام ہے، اور یہ حال ہے کس کا؟ عاد کا۔ کیفا کو انہوں نے حال لیا ہے عاد کا، اور فعل ربک بعاد جو ہے اس کو جملہ فعلیہ بنا کر اور مفعول کہہ دیا ہے فعل طرح کا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی جو ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ فعل ربک بعاد یہ جملہ فعلیہ ہے کہ کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ، کیا تو نے دیکھا، کیا حال
عاد کا کیا. ٹھیک ہے جی, تو اس کو حال لیا عاد کا اور جملہ فعلیہ جو ہے اس کو مفعول بنایا ترا کا. ٹھیک ہے جی, تو یہ بھی رائے ہے جو زیادہ تر علماء کی ہے. جی طاہر بھائی آگے چلیے. ارم ذات العماد. ارم, ارم حمزہ کسرہ کے ارم, ساتھ. یس جی جی, ارم ذات العماد. ہاں جی. اچھا سر, ارما جو ہے نا بیسیکلی یہ اس سے میں اس کی تھوڑی سی تشریح میں نے پڑھی تھی, وہ یہ تھی کہ قوم عاد کے دو نام تھے سر, ایک عاد اور ایک ارم. تو عاد جو تھا وہ بیسیکلی بیٹا تھا اوس کا, اور اوس کا بیٹا ارم, یعنی کہ باپ بیٹا اور دادا. تو یہاں پہ اللہ نے دادا کے نام سے دوبارہ استعمال کیا ہوا ہے یہاں پہ, ارم ذات العماد, یعنی کہ ارما جو ہے بیسیکلی اس کو ہم بدل کہہ سکتے ہیں عاد کا. صحیح ہے. تو ارم جو ہے اس کے بارے میں جیسے کہ آپ نے بتایا, ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ جو عاد تھے نا ان کے جو گرینڈ فادر تھے ان کا نام تھا. ٹھیک ہے جی. دوسری رائے یہ ہے کہ جو یہ عاد قوم تھی نا تو وہ اپنے جو گرینڈ فادر تھے ان کے نام سے وہ ارم ہی کہلائی تھے. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو عاد قوم تھی یہ ارم کے نام سے ہی مشہور ہو گئی. صحیح ہے جی, یعنی یہ ارم ہی کہلاتے تھے. اور تیسری رائے یہ ہے کہ ارم جو ہے یہ شہر کا نام ہے جہاں یہ رہا کرتے تھے. تو یہ تینوں رائے اس کے بارے میں موجود ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے. تو ارما جو ہے اس کو ہم بدل لے لیں گے عاد کا. صحیح ہے جی, بدل عاد. اچھا آگے سر ذات العماد ہے تو مضاف الیہ مضاف ذات صحیح عماد مضاف. اچھا یہ سر بیسیکلی ستونوں والے, یہ بات عاد کی ہی ہو رہی ہے, تو اس کو ہم صفت بنا لیں گے اور ارما کو موصوف کر کے پھر اس کو پورے کو بدل بنا لیں گے صفت موصوف کو سر. ٹھیک ہے, ایسے بھی کر سکتے ہیں. اس کو آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ صفت ارما بھی لکھے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, اور بدل ارما کو کہیں سے تو بھی صحیح, کوئی حرج نہیں, دونوں چیزیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور آپ جو کہہ رہے ہیں ویسے بھی کر سکتے ہیں, بدل عاد ہو گیا اور یہ صفت ہوگا ارم کہ وہ ستونوں والے تھے. اب یہ مجھے بتائیے ارما جو ہے یہ نسب کے ساتھ کیوں ہے؟ سر یہ ارما نسب میں ہے کیونکہ یہ جو ہے نا یہ تو بدل ہے عاد کا, تو جر میں ہونا چاہیے تھا. یہ جر میں ہی ہے, یہ غیر منصرف ہے. جہاں سوری سر ارما. ٹھیک ہے جی, تو یہ غیر منصرف ہے, یہ جر میں ہے. اور ذاتی جو ہے, اچھا دیکھیے اب یہاں پہ ہم نے ابھی کیا تھا نا, ہمیں شاہد صاحب نے بتایا تھا ذی حجر, تو ذو ذا ذی. اب یہ ذاتی جو ہے یہ جمع ہے ذو. ٹھیک ہے جی, یس سر بالکل ذاتی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ذاتی جو ہے کیونکہ صفت ہے ارم کی تو یہ بھی اسی لیے جر میں آیا ہے, ذاتو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ذات العماد ستون والے. جی تو یہاں تک ترجمہ کر دیجیے طاہر بھائی. قبیلے والے, اس کو ارم کو ہم ارم بھی کہہ سکتے ہیں, قبیلے والے ستونوں والے, یا قبیلے ستونوں والے, یعنی ارم کو آپ ارم کہہ دیجیے. ارم ستونوں والے, ارم ستونوں والے. ٹھیک ہے جی. وہ جو عاد تھے وہ کون تھے؟ وہ ارم کہلاتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ ستونوں والے تھے. ٹھیک ہے جی, ستونوں والے ارم کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اب کیونکہ آپ بدل لے رہے ہیں تو آپ وہی فعالہ کا جو ترجمہ ہے اس کو بھی آگے لے کے آئیں گے کہ ارم والے یا ستونوں والے ارم کے ساتھ. دونوں آیات کو ملا کے ترجمہ کریں تو زیادہ خوبصورت لگے گا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا, کیا کیسا کیا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ, ستونوں والے ارم کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. کامران اس کی سائڈ لے لیجیے. اچھا جی, اب ان کی اور بھی صفت آ رہی ہے, اور ان کی اور صفت کیا آ رہی ہے؟ التی لم یخلق مثلها
جیتا ہے فی البلاد جی التی التی لم یخلق مثلها فی البلاد جی سر التی اس میں موصول سر لم حرف نفی جزم و قلب صحیح التی اس میں موصول آگے صلہ دیکھیں گے صحیح تو سر لم حرف نفی جزم و قلب آگے یخلق فعل ہے سر فعل مضارع مجہول ہے سر یہ بیسک مجہول ہے ماشاء اللہ خلق یخلق سے یخلق خلق یخلق اور لم خلقن سے ہاں اور یخلق ہو گیا لم مجزوم ہو گیا لم کی وجہ سے صحیح مجہول منصوب صحیح اب مجہول جب آتا ہے تو پھر اس کا نائب الفاعل ہوتا ہے ہاں جی نائب الفاعل مثلھا مضاف مضاف الیہ کی صورت میں نائب الفاعل موجود ہے ٹھیک مضاف مضاف الیہ کی صورت میں یہ نائب الفاعل ہو گیا حالت رفع میں ہے نائب الفاعل جو ہے حالت رفع میں ہوتا ہے تو آپ نے فوراً پکڑ لیا نائب الفاعل جو ہے وہ آگے ظاہر ہے یخلق کا مثلھا ہاں جی فی البلاد جار اور مجرور متعلق یخلق یہ متعلق ٹھیک ہے فعل یہ پورا اچھا سر جملہ فعلیہ صلہ کی صورت میں بن گیا صلہ بن گیا جملہ فعلیہ صلہ اس میں ٹھیک ہے موصول کے لیے صلہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور اس میں جیسا مفعول کہ اور آپ نے صلہ مل کے کہا جی اور جیسا آپ نے کہا کہ یہ آگے اس کی مزید تشریح آ رہی ہے تو یہ صفت بن جائے گی ارم کی سر ٹھیک ہے آپ صفت اس کو عاد کی کہہ لیں یا احرام کی کہہ لیں ٹھیک ہے جی کہ یہ صفت ہے ان کی عاد کی یا احرام کی کہ کیا صفت ہے اس کا ترجمہ کر دیجئے التی لم یخلق ہرگز وہ جو ہرگز نہیں پیدا کیا مثلھا اس جیسا فی البلاد شہروں میں یعنی کہ اگر اس کی سر ویسے تشریح کی جائے تو ان جیسی مثال اللہ نے پیدا نہیں کی دوبارہ صحیح جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی ایسے طاقتور تھے وہ ایسے طاقتور تھے کہ ان جیسی طاقت قد و قامت کسی کو نہیں دیا گیا کسی کو نہیں دیا گیا جو طاقت اور قد و قامت ان کو دی گئی تھی اتنے طاقتور تھے کہ اپنی طاقت میں اتنے کھو گئے کہ پتہ ہے کیا بیٹھے من اشد منا قوہ کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ وہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور ہے تو وہ اپنی طاقت میں بالکل سرکش ہو گئے ٹھیک ہے جی ان جیسے طاقتور کوئی پیدا نہیں کیے گئے تھے ان کے بارے میں جو ان پہ جب عذاب آیا ہے تو اب جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے گرے پڑے تھے پتہ ہے وہ جب ان پہ عذاب آیا ہے تو ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے اب ہم کھجور کے تنوں کا معائنہ تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں اونچے لمبے چوڑے ایسے ہی تھے وہ ٹھیک ہے جی تو یہ پہلی قوم ہے جس کا ذکر فرمایا اور نوٹ کر لیجئے کہ اس قوم کی خاصیت کیا تھی یہ سب چٹانے تراشتے طاقتور اچھا نہیں آج جو ہے یہ طاقتور تھے جیسے کہ فرمایا التی لم یخلق مثلھا فی البلاد ان جیسے کوئی پیدا نہیں کیے گئے تھے طاقتور تھے لمبے چوڑے طاقتور صحیح جی ان جیسی طاقتور قوم کوئی دنیا میں دوبارہ نہیں پیدا کی گئی اتنی طاقت تھی ان کے پاس ٹھیک ہے جی قوت تو ان کی خاصیت کیا تھی طاقت و قوت صحیح جی نوٹ کر لیجئے یہ پہلی قوم جس کا تذکرہ فرمائے اس کی خاصیت کیا تھی طاقت اور قوت آگے چلتے ہیں دوسری قوم کا ذکر فرمایا اچھا اور کوئی ساتھی اب ہماری ہیلپ کرے طاہر بھائی تو زیادہ اچھا ہے تاکہ سب کو تھوڑا تھوڑا موقع ملے وَثَمُودَ نئی قوم کا ذکر ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ
وثمود الذین جابوا الصخر بالوادی. جی جناب کون کرے گا ہماری ہیلپ؟ منور صاحب ہیں ہمارے ساتھ آج؟ ہاں عبد الباسط ماشاء اللہ. جی عبد الباسط. واو حرف عاطفہ. اچھا ٹھیک ہے. ثمود اسم المجرور اور ٹھیک ہے معطوف ہے عاد پہ. تو عاد جو ہے وہ جن میں تھا حرف جارہ بعد کی وجہ سے تو یہ معطوف ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. جی الذین اسم موصول. جابو فعل ماضی واحد مذکر واحد سوری نہیں ہے بالباسط. ہاں جمع مذکر صحیح. غائب اس کا مادہ ہے جیم وابا کہ باب ذات سے ہے. ٹھیک ہے جیم وا اور با اس کا مادہ ہے باب دوات سے. اچھا اگر باب دوات سے ہوگا تو کیسے بنائیں گے پھر اس کو؟ اس کا جو واو ہے نا وہ الف میں تبدیل ہو جائے گا. صحیح ہے یعنی جاوا با سے جابا. اچھا یہ باب جابا دوات سے نہیں باب نون سے آتا ہے. ٹھیک ہے نوٹ کر نون. لیجیے. ہاں نون سے آتا ہے. ٹھیک ہے ماضی میں تو فرق نہیں پڑے گا ضربا نصرا سب پہ فتح ہے لیکن مضارع میں غلطی ہو جائے گی. تو جوابا یجوبو سے جابا یجو. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جی اس میں تبدیلی آ جائے گی اجوف کی. تو جابا اور جابو تراشنا. ٹھیک ہے جی تراشنا. تراشنا جی سمجھتے ہیں نا سب؟ یس جی جی ٹھیک ہے جی. فعل ماضی جمع ہو گیا اور جمع کا صیغہ ہے تو لازماً اس کا فاعل اس کے اندر ہی ہوگا. فائل اس کے اور وہ اندر کیا ہے؟ ہم. ہوا ہم جمع ہے نا؟ ہاں جی ہم. صحیح ہے. الصخرہ تراشتے تھے. کیا تراشتے تھے؟ الصخر پتھر. صحیح. ٹھیک ہے جی. اس کا مفعول ہو گیا چٹانیں یہ پتھر مفعول ہو پہاڑ گیا تراشتے جی. تھے. ٹھیک ہے. بالواد جار مجرور ہو کے متعلق ہو جائے گا فعل جابو کے. اور یہ فعل جابو یہ جملہ فعلیہ ہو کے اس میں موصول کے لیے صلہ ہو جائے گا الذین. اور موصول کیا ہو جائے گا؟ یہ اس میں سمود موصول اور صلہ مل کے سمود کے لیے یہ صفت ہو بن جائے گی. جائیں گے سمود صفت بن جائیں گے جی. ٹھیک ہے جی سمود. اچھا اب سمود کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور سمود کا جو ذکر فرمایا صاحب مبارکہ میں عبد الباسط اس کا ترجمہ کیجئے. اور وہ سمود الذین اور سمود قوم سمود وہ لوگ جنہوں نے بڑے جابو مینس تراشنا نا جب تراشے بالواد پتھر بڑے ایسا ہے. بڑے بڑے پتھر بالواد. بڑے بڑے بالواد کا مطلب وادی میں. ٹھیک ہے جی جہاں وادی وہ میں. رہتے تھے. ٹھیک ہے ان کی جو وادی تھی جس میں رہتے تھے جس شہر میں وہ رہتے تھے اس میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے. اور ان کے جو آثار ہیں وہ آج بھی موجود ہیں جس کو مدائن صالح کہتے ہیں. یہ سمود جو ہے صالح علیہ السلام کی قوم تھی. کیا کرتے تھے؟ بڑے بڑے چٹانوں میں ان کے محل گھر تھے پورے. یعنی آپ اگر ان کے گھر دیکھیں تو اس جدید جو فیسلٹیز ہیں اس کے ساتھ ان کے گھر پورے ویل پلانڈ. اور کیا کرتے تھے؟ پتھر جو یعنی جو بڑی بڑی چٹانیں جو ماؤنٹینز ہوتی تھیں اس میں اپنے گھر تراش لیتے تھے. ٹھیک ہے جی اس میں اپنے گھر اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے. اس وقت جو آج کا جدید اکوپمنٹ ہے یہ تو موجود نہیں تھا نا. بجلی تو موجود کچھ بھی نہیں تھی. کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھوں سے چٹانیں تراش کے اپنا گھر بنا دیتے تھے پورے چٹانوں کے اندر بڑے بڑے پتھروں کے اندر. تو یہ ہنر تھا اسکل تھی. ٹھیک ہے جی یہ ہنر تھا ایک اسکل تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عطا کی تھی. اسکلفل قوم تھی بہت زیادہ. عاد کیا تھے؟ پاورفل تھے. سمود کیا تھے؟ اسکلفل تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دوسری جو قوم تھی اس کی صفت کیا تھی؟ بہت اسکلفل لوگ تھے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. اور تیسری قوم جس کا ذکر فرمایا اس کے بادشاہ کا ذکر فرمایا اور فرعون تھا. میں لکھ لیتا ہوں آیت. اپنا کامران اس کی ایک سلائیڈ لے لیجیے. سر یہاں پہ جاب الصخرہ میں 2 مرتبہ الف آپ نے لکھا ہے. یہ 2 مرتبہ ہی جو 2 دفعہ آئے گا نا کیونکہ جابو جو ہے اس کا فعل ماضی ہے نا. اور ماضی
میں جو ہے وہ آخر میں ایک الف آتا ہے نا واو کے بعد جو سرکل کے ساتھ آتا ہے، اور پھر الصخرہ جو ہے معرفہ ہے. ٹھیک ہے ڈن سر. وفرعون ذی الاوتاد. جی عبدالباسط. واو حرف عاطفہ، فرعون اسم مجرور. ٹھیک ہے. یہ اس کی وجہ سے سمود کی یا پھر عاد اس کی وجہ سے. اور صحیح. زی اسم مجرور اور اوتاد بھی اسم مجرور ہے. کون سا مرکب ہے ذیل اوتاد؟ ذیل اوتاد جیسے دیکھیے ہم نے کیا تھا ذی حجر، ذات العماد، تو ذا ذو ذی، ٹھیک ہے جی. تو ذی حرف جارہ میں مضاف مضاف الیہ. یہ جو جی ذا ذو ذی ہے نا، یہ مضاف ہی بن جاتا ہے عموماً، سے مضاف مضاف الیہ ہو گیا، اور یہ فرعون کی صفت ہو گئی. ٹھیک ہے جی، یہ صفت ہو گئی فرعون کی، اور یہ معطوف ہو گیا پورا. ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کا جب ترجمہ کریں گے تو اور فرعون کے ساتھ ذی جو الاوتاد. ہاں جی. اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا. اور فرعون کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو کیسات کا ترجمہ کر رہے ہیں نا، یہ اس لیے کریں کیونکہ عطف ہے کس پہ؟ عاد پہ. اور عاد کا ہم نے ترجمہ کیا کیا تھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسا حال کیا آپ کے رب نے عاد کا، یا کیسا کیا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ اور ثمود کے ساتھ اور فرعون کے ساتھ. تو عطف معطوف کے ساتھ یہ ترجمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب یہ فرعون کون تھا؟ یہ میخوں والا تھے جی. فرعون کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، بادشاہ بھی تھا، اس کی فوج تھی. ٹھیک ہے جی. اس کے لشکر بہت بڑا تھا، مصر پہ حکومت کرتا تھا. اور مصر جو ہے وہ شروع سے دنیا میں بہت سویلائزڈ کنٹری رہی ہے. ٹھیک ہے جی. سویلائزیشن رہی ہے، آرگنائزڈ، سویلائزڈ، ایگریکلچر، ہر حساب سے اکنامکلی اسٹرانگ ہوتا تھا مصر. آج بھی ہے، اور آج تو دوسری کنٹریز بھی اسٹرانگ ہے، لیکن پہلے مصر بہت اسٹرانگ ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. سورۃ یوسف بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. تو فرعون جو تھا، اس کے لشکر تھے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لشکر تھے جو جب نکلتے تھے تو خیمے لگا کے رہتے تھے، اور خیمے لگا کے جب رہتے تھے تو ان کو میخوں سے کھاڑا جاتا تھا. تو یہ میخوں والا تھا، لشکر تھے اس کے بہت زیادہ پاورفل. ٹھیک ہے جی. اور بہت ظالم بھی تھا. تو فرعون جو ہے اس کی کیا خاصیت تھی؟ لشکروں والا تھا. عاد طاقتور، ثمود ہنرمند، اور فرعون لشکروں والا. یہ تین سیکرٹس ہیں کسی بھی قوم کے اس دنیا میں حکومت کرنے کی. ٹھیک ہے جی. جن جن قوموں نے اس دنیا پہ حکومت کی ہے، پوری دنیا پہ بھی حکومت کی ہے، کچھ بادشاہوں نے، کچھ قوموں نے، ان کے سیکرٹس کیا تھے؟ یا تو وہ بہت طاقتور ہوتے تھے، جنگجو، یا وہ ہنرمند ہوتے تھے، اسکلفل. ٹھیک ہے جی. اور یا پھر تیسری چیز کیا ہوتی تھی کہ ان کی فوجیں بہت زیادہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. لشکر ہوتے تھے ان کے. ضروری نہیں ہے کہ ایک قوم صرف طاقتور ہو، وہ ساتھ ساتھ ہنرمند بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تین چیزیں ہیں اہم. جتنی بھی طاقت ہو، جتنے بھی اسکلفل ہو، جتنے بھی لشکر ہو، لیکن اگر وہ یہ کام کریں گے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے، جو انہوں نے کیا، تو پھر ان کا انجام وہی ہوگا جو ان تین قوموں کا ہوا. اپنی طاقت، ہنرمندی اور لشکروں کے باوجود ایمان نہیں لائے، بلکہ کیا کیا ان لوگوں نے؟ الذین طغوا فی البلاد. صحیح جی. اچھا، اب میں یہ اس کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ہم، الذین
کیا کیا ان لوگوں نے؟ ہاں جی آپ بس کنٹینیو کریں گے آپ. الذین اس میں موصولہ، ٹھیک ہے، اس میں موصول، اس میں موصول تغو، ہاں تغو جو ہے وہ فعل ماضی جمع فعل مذکر غائب. ماضی. ٹھیک ہے، جی مادہ بتائیے اس کا. تاغایا، تو غین اور یا، غین یا، باب، باب فا سے باب آتا ہے. ٹھیک ہے، باب فا سے آئے گا. ہاں فعل تو ناقص فتحہ یفتحوں، تغایا یقتیو، یا تغایو، تو تغایا سے بن گیا یتغیو، تغا اور جمع بن گیا تغو. تغو ٹھیک ہے جی، تو ماضی جمع اور اس کا فاعل لازمن اس کے اندر ہی ہوگا ہم. کے اندر ہم. ٹھیک ہے جی. جی فی البلاد جو ہے فی وہ البلا جار مجرور بن کے صحیح ہے. متعلق ہو جائے گا فعل تغو کے. اور یہ الذین اس پہ موصولہ، یہ صلۃ الموصول ہو جائے گا الذین کے لیے، جو صفت بنے گا اعلیٰ ہوتا ہے. جو صفہ بنے گا. اچھا اب صفہ کس کی بنائیں گے؟ الذین. دیکھیں یہ صفت جو ہے نا، آپ اس کو اگر صفت بنانا چاہتے ہیں تو صفت کس کی بنے گا؟ یہاں پہ تو تینوں قوموں کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، صرف فرعون نے یہ کام نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے جی، تو بیسکلی یہ جو اس میں موصول اور صلہ ہے نا، یہ تینوں کی طرف جا رہا ہے. تو آپ اس کو کہیں گے بدل عاد و ثمود و فرعون. ٹھیک ہو گیا جی، یہ عاد، جی ثمود اور فرعون تینوں کا بدل آپ اس کو کہیں گے. ان لوگوں نے کیا کیا تھا جناب؟ الذین طغوا فی البلاد. ترجمہ کیجئے اس کا. ان لوگوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا. ہاں فی سر البلاد اٹھا، شہروں میں تغو ہاں یعنی سر اٹھانا یا پھر نافرمان یا ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے تغو جو ہے نا، تغو کہتے ہیں طغیانی. صحیح ہے جی، طغیانی کس کو کہتے ہیں؟ سرکشی کرنا، سرکش ہونے کو. دیکھیں ہم لوگ نے یہ سنا ہے نا کہ دریا میں طغیانی آ گئی ہے. طغیانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طغیانی کا مطلب ہوتا ہے جو لمٹس ہے نا اس کو کراس کر دینا. دریا کی ایک لمٹ ہوتی ہے، صحیح ہے جی، یعنی ایک لیول ہوتا ہے سی کا. اگر وہ کراس ہو جائے تو جتنے بھی قریب کے گاؤں ہوتے ہیں ان کو الرٹ دے دیا جاتا ہے بھائی دریا میں طغیانی آ گئی ہے، یعنی اب دریا جو اپنی لمٹس کو کراس کر چکا ہے، آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں، ورنہ اگر سیلاب آئے گا تو آپ لوگ کو بھی نقصان ہوگا زمین کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے جی، تو اپنی لمٹس کو کراس کر لینا طغیانی کہلاتا ہے. تو ان لوگوں نے اپنی لمٹس کو کراس کر لیا تھا، سرکش ہو گئے تھے. صحیح ہے جی، یعنی جو ان کو گائیڈ لائنس دی گئی تھیں انہوں نے نہیں مانی، اور جو ان کی لمٹس تھیں، باؤنڈریز تھی، اس کو کراس کر گئے تھے، یعنی سرکش ہو گئے تھے. الذین طغوا فی البلاد. کامل اس کی سلائیڈ لے لیجیے. یہاں پہ جگہ جو ہے وہ کم ہے تو ہم لوگ جگہ بنا لیتے ہیں. اور کیا کیا تھا جی انہوں نے؟ یہ فَأَكْثَرُوا بھی معطوف فِيهَا ہے. الْفَسَادَ. جی فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. ہاں جی، بات نہیں آئے تھے. حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، فَعَطَفَ. اور اکثرو یہ ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور ٹھیک ہے، جی اور اس کا جو مادہ ہے وہ کاف، سا، را کاف اور باب افعال سے. افعال سے ہے. ٹھیک ہے، اکثر یکثرو، جی یہ یکثرو، فعل پلس یکثرو، سوری، اکثر یکثرو اور اکثرو جمع کا صیغہ. جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس کا فاعل جو ہے لازمن ہم اس کے اندر ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی، آگے چلیے. فیہا یہ جار مجرور ہے، وہ متعلق ہو جائے گا فعل اکثرو کے.
اور الفساد یہ ہے مفعول، ٹھیک ہے، یہ اکثرو کا مفعول، مفعول ہو گیا حالت نصب میں جی، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، فیہا تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ فساد مچا ٹھیک رکھا. ہے جی، ہاں ٹھیک ہے جی، اور اس میں بڑھ گئے تھے کس میں؟ فساد کرنے میں. فیہا فساد میں کس میں؟ ملکوں میں، اپنے شہروں میں جہاں وہ رہتے تھے، تو ان میں انہوں نے فساد مچا رکھا تھا، تو سرکش ہو گئے تھے اور ایک فساد برپا کر رکھا تھا انہوں نے اپنے ملکوں میں. تو جو بھی قوم ہو، جتنی ہی پاورفل ہو، جتنی ہی اسکلفل ہو، جتنی ہی اس کی فوجیں ہوں، لشکر ہوں، اگر وہ سرکش ہو جائے اور اس زمین پہ فساد مچائے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا تھا. فصب علیہم ربک صوت عذاب. جی عبد الباسط. جفا عاطفہ اور ٹھیک سبا ہے، یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب، اس کا باب ہے، اس کا مادہ ہے سین بابا صاد بابا، یا سواد ٹھیک ہے، بابا. صحیح، سب یہ مضاعف ہے. باب ٹھیک ہے جی، ریپیٹ ہو رہا ہے اس میں یہاں ورڈ، تو یہ مضاعف ہے. یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ باب نون سے آئے گا. باب نون سے. ٹھیک ہے، باب نون سے آتا ہے. تو سب بابا یسببو، سبب یسببو، اور سبا یسبو. ٹھیک ہے جی، سبا یسب جی. تو سبا جو ہے یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اب ہمیں اس کا فائل دیکھنا ہے، ابھی آگے دیکھتے ہیں، کیونکہ پہلا صیغہ ہے جار و مجرور، متعلق ہو گیا علیہم. جی آگے جی چلیے جناب. علیہ متعلق ربو کا یہ مضاف لے ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ فائل ہو جائے گا سبا کے یہ لیے، فائل ہے، سبا کا فائل ہے. ٹھیک ہے جی، سبا کا فائل ہے. صوت عذابی نے مضاف لے بن کر صوتا کیونکہ حالت نصب میں ہے تو یہ مفعول بھی ہو جائے گا سبا کے لیے. ماشاء اللہ، بارک اللہ. ٹھیک ہے جی، تو اب دیکھیے فعل اپنے فعل اپنے متعلق فاعل اور متعلق مفعول کے ساتھ مل کے سے جملہ فعلیہ ہو جملہ گیا. فعلیہ. ٹھیک ہے جی، اچھا جملہ فعلیہ ہو گیا. صبا کا معنی ہوتا ہے برسانا. ٹھیک ہے جی، برسانا، آسمان سے برسانا. ہاں جی، اب ترجمہ کیجیے. بس برسایا ان پر آپ کے رب نے صوت عذاب، کوڑے کا عذاب، عذاب کا کوڑا. ٹھیک ہے جی، عذاب کا کوڑا. ہاں جی، کوڑا یعنی ہم جانتے ہیں کوڑا کس کو بولتے ہیں، تو عذاب کا کوڑا. تو ان پہ عذاب نازل ہوا، اور ان پہ کیا عذاب نازل ہوا یہ ہمیں تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں مختلف مقام پہ ملتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد. جی جناب، ان ربک لبالمرصاد. ان جو ہے یہ حرف تاکید ہے. ربک مضاف اور مضاف الیہ ہو کر اسم و انا ہو گیا. لام تاکید کے لیے ہے، اس کو لام مضحکہ کہتے ہیں. با
جارہ ہے المرصادی، مجرور ہے حرف جارہ با کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہو جائے گا متعلق، یا پھر آپ اس کو خبر و انہ کہہ دیں گے، اور یہ پورا جملہ اسمیہ ہو جائے گا تاکید کے ساتھ. ان ربک لبالمرصاد، یقیناً آپ کا رب گھات میں ہے، یعنی یقیناً آپ کا رب تمام مخلوقات کے اعمال دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق وہ دنیا اور آخرت میں جزا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالی ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور ان اعمال کی وجہ سے جو جزا ہے یا سزا ہے اس دنیا میں بھی ملتی ہے جیسے ان قوموں کو ملی، اور آخرت میں تو ہے ہی ان کے لیے اس سزا سے بہت بڑھ کر. ٹھیک ہے جی، تو ان آیات میں لیسن ہے ان سب قوموں کے لیے بھی اور ان سب لوگوں کے لیے بھی جو بہت پاورفل ہو جاتی ہیں تو اپنے آپ کو غنی سمجھنے لگتی ہیں، سمجھتی ہیں ان کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر ان پہ عذاب کا کوڑا برستا ہے اور پھر ان کو لگ پتہ جاتا ہے کہ وہ کتنی پاورفل تھی. ٹھیک ہے جناب، اور یہ جو 14th آیت ہے جو ابھی ہم نے لاسٹ آیت کی ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ جواب القسم ہے جو شروع میں قسمیں آئی ہیں اس کا. جی جناب، کامران ایک سلائیڈ اس کی لے لیجیے. یہاں تک رکھتے ہیں آج، انشاءاللہ آگے سے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے سورہ میں، اگلی کلاس میں شروع کریں گے. جناب کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے یا کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. سر یہ رب کا سوتا یہ واو کے اوپر جزم ڈال کے تھوڑا صحیح کر سکتے ہیں؟ تھوڑا کمپلیٹ نہیں لگ رہا. سوال تھا یہاں پہ. جی جی سر. اچھا، ہم نے یہ حل فی ذالک قسم لذی حجر، تو لذی حجر کو ہم نے صفت لیا تھا قسم کا. جی جی. تو یہ قسم جو تو صفت مینس اس کے تابع نہیں ہوتی، قسم رفع میں ہے اور یہ صفت جر میں ہے، تو اس کا کوئی ریزن ہے؟ دیکھیں وہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا فرقان، وہ کر رہے ہیں انفرادی طور پہ جب اسما آئیں گے نا، ٹھیک ہے، یعنی جب ایک اسم ہو اور پھر دوسرا اسم ہو، انڈیویجول اسم، کوئی مرکب کی صورت میں نہ ہو، تو وہ رولز لگیں گے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. مفرد اسم جب ہوگا، مفرد اسم کے ساتھ آئے گا تو سارے رولز لگیں گے. لیکن جب ایک انفرادی اسم کے ساتھ کوئی مرکب آ جائے تو پھر مرکب کے رولز لگیں گے نا، سمجھے میری بات؟ جو مرکب جاری ہے اس کے رولز لگیں گے. تو وہ جو بات ہے وہ جب مفرد اسم مفرد کے ساتھ آئے تو 100% ویسے ہی ہوگا صفت اور موصوف کا. ٹھیک ہو گیا. اور اگر کوئی مرکب آ جائے تو پھر مرکب کے رول رکھتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر ہم پورے جملے کو کسی اور جملے کا پارٹ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے کیا سورہ مبارکہ میں الم ترى کیف فعل ربک بعاد. فعل ربک بعاد ایک پورا جملہ فعلیہ ہے، اس کو ہم نے محلاً منصوب کہا ترا کے لیے، فعل ترا کے لیے. تو اب وہ کوئی نصب میں تھوڑی چلا جائے گا کیونکہ جملہ فعلیہ کے اپنے رولز ہیں، جملہ اسمیہ کے اپنے رولز ہیں، تو محلاً صرف وہ کہلائے گا. تو اسی طرح جب مرکبات ہیں تو اس کے اپنے رولز ہیں، تو اس کے اپنے رولز ہی لگیں گے. آپ اس کو محلاً جو ہے پھر کہہ دیں گے کہ یہ موصوف کے تابع ہیں. صحیح ہے. اور اس کی ایک سادی سی جو ترکیب ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ لیذی حجر جو ہے اس کو متعلق کہہ دیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بھی ایک سادی سی ترکیب ہو سکتی ہے. واللہ اعلم. السلام جی علیکم. جی. یہ جو آپ نے کہا کہ 14ویں جو آیت ہے یہ جواب ہے اس قسم کا، جی تو یہ اس کو ایک مرتبہ دوبارہ سے اس کا معنی بتائیے گا. یہ 14 نمبر کی جو آیت ہے جی وہ پوری اس اب تک جی مرصاد جو ہے نا وہ کہتے جی ہیں گھات کو، گھات. ٹھیک ہے. جی
تو اس کا معنی ہے یقیناً آپ کا رب، یقیناً تیرا رب ضرور بضرور گھات میں ہے، گھات لگایا ہوا، یعنی اللہ تعالی ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی اعمال جو ہے وہ لوگوں کے دیکھ نہیں رہا، معاذ اللہ، ایسا نہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالی سزا اور جزا نہیں دے گا، معاذ اللہ، ایسا بھی نہیں. اللہ تعالی ڈھیل دیتا ہے. سنستدرجهم من حيث لا يعلم واملی لهم ان کیدی متین. اللہ تعالیٰ استدراج کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور پھر جب پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. تو آپ کا رب دیکھ رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، ان کو وقت، مہلت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے لوگوں کو جو انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے، مفہوم آیت کا، اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے لوگوں کو جو وہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے، تو اس زمین پہ کوئی ایک بھی نہ بچے، کوئی ایک جاندار بھی نہ بچے. اگر انسان کو اس کے کیے کی سزا فوراً مل جائے تو اس دنیا میں کوئی نہیں بچے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دیر کرتا ہے، دیر کرتا ہے، دیر کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، استدراج کرتا ہے اس وقت تک جب تک اس کی پکڑ کا وقت نہ آ جائے. یا تو عذاب آ جاتا ہے یا پھر اس شخص کی موت آ جاتی ہے. اس شخص کی موت آ گئی تو اگر وہ گناہ پہ رہا، کفر پہ رہا، تو اس کے لیے عذاب ہی ہے. ٹھیک ہے جناب. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلسل دیکھ رہا ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے. کوئی اپنی سرکشی کرتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ میں تو گناہ پہ گناہ کر رہا ہوں، مجھے کیوں اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا. یہ منافقین کہتے تھے نا، کیا کہتے تھے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے تحیہ پیش کرتے تھے، یعنی سلام اس طرح کرتے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نہیں پسند فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نہیں تحیہ پیش فرمایا اپنے نبی کے لیے. اور وہ کیا کہتے تھے اپنے دلوں میں؟ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کیوں نہیں پکڑتا ہمارے اس طرح کہنے پہ. کہ اپنے دلوں میں یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو زبان اپنی پھیر کر ایسی بات کہہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میں کیوں نہیں پکڑتا ہمارے کہنے پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حسبہم جہنم، بس ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے. تو ایسا نہیں کوئی سمجھے کہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہو رہی اس دنیا میں تو پکڑ نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا نہیں ہوتا، پکڑ تو ضرور ہوگی. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.